بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اپنے کورس عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 22 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق اسلامی جمہوریہ ایران کے حصہ چہارم پر مشتمل ہوگا۔ اس سبق کے اندر ہم ایران کے وسائل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق اسلامی جمہوریہ ایران کے حصہ سوم پر مشتمل تھا۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے دو اہم نقاط پر بحث کی تھی۔ پچھلے سبق کا سب سے پہلا نقطہ جس پر ہم نے گفتگو کی وہ ایران کی تاریخ بعد از اسلام تھی۔ اسی طرح پچھلے سبق کا ہمارا دوسرا نقطہ جس پر ہم نے گفتگو کی وہ ایران کا طرز حکومت تھا۔ یہ دو پوائنٹ تھے جس پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج کے سبق کی اہم ابحاث جان لیتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم کن کن ابحاث پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا ایران کے وسائل پر مشتمل ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہمارا پہلا پوائنٹ ایران کے گیس اور تیل کے ذخائر ہیں۔ آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ایران کی معدنیات ہوگا۔ تیسرا پوائنٹ جس پر آج ہم گفتگو کریں گے وہ ایران کے قیمتی پتھر ہیں۔ قیمتی پتھر ایران کے اہم وسائل میں سے ہیں، اس پر بھی ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ آج کے سبق کا ہمارا چوتھا پوائنٹ ایران کی زراعت اور پانچواں پوائنٹ ایران کی سیاحت ہے۔ آج کے سبق کے یہ 5 اہم پوائنٹس ہیں جس پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی ایران کے تیل اور گیس کے ذخائر کی جانب، اور جانتے ہیں کہ ایران کے پاس تیل اور گیس کے کیا ذخائر ہیں۔ ایران کو قدرتی تیل اور گیس کے وافر ذخائر سے نوازا کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا بھر میں تیل اور گیس پیدا کرنے والے سرکردہ ممالک میں سے ایک ہے۔ 1908 کے لگ بھگ انگریزوں نے ایران میں تیل پہلی بار دریافت کیا اور تجارتی پیداوار 1913 میں شروع ہوئی۔ آج ایران بین الاقوامی توانائی کی منڈی میں ایک اہم کھلاڑی ہے۔ اس کی تیل اور گیس کی صنعت ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایران کی تیل کی پیداوار کا انتظام نیشنل ایرانی آئل کمپنی کرتی ہے، جو خام تیل کی تلاش، پیداوار اور برآمد کے لیے ذمہ دار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ملک کی آمدن کا تقریباً 80% تیل کی برآمدات سے حاصل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ صنعت ملکی معیشت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ایران اس وقت خام تیل کی پیداوار میں عالمی سطح پر چوتھے نمبر پر ہے۔ 2021 میں تقریباً 3.8 ملین بیرل تیل کی روزانہ پیداوار ہو رہی ہے۔ ایران کے پاس تقریباً 159 بلین بیرل تیل کے ذخائر ہیں، جو ملک کی تیل کی پیداوار میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایران میں تیل کے سب سے بڑے ذخائر ملک کے جنوب مغربی علاقے کے ساحل میں واقع ہیں۔ ملک کو خلیج فارس میں تیل کے بڑے بڑے ذخیرے بھی نصیب ہیں، جو ان کی تیل کی پیداوار کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ایران کے گیس کے ذخائر پر بات کرتے ہیں۔ ایران کے پاس تیل کے علاوہ قدرتی گیس کے بھی بڑے ذخائر ہیں۔ ملک کو عالمی سطح پر گیس کے ذخائر کا دوسرا سب سے بڑا حامل سمجھا جاتا ہے اور مشرق وسطی میں قدرتی گیس پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ ایران کے پاس تقریباً 33 ٹریلین کیوبک میٹر قدرتی گیس کے ذخائر ہیں، جس نے ملک میں قدرتی گیس کی صنعت کو ترقی دینے میں مدد فراہم کی ہے۔ ایران دنیا کے معدنیات سے مالا مال ممالک میں سے ایک ہے، جہاں مختلف معدنیات کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ ملک میں متنوع اراضیات ہے اور اس کے خطوں نے وقت کے ساتھ معدنیات کو جمع کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس نے ایران کو مختلف معدنیات کے ایک سرکردہ پروڈیوسر کے طور پر پوزیشن دی ہے اور کان کنی کی صنعت ملک کی اقتصادی ترقی میں اہم شراکت دار ہے۔ ایران مختلف دھاتی اور غیر دھاتی معدنیات پیدا کرتا ہے، جن میں سے کچھ قابل ذکر ہیں، جن میں تانبا، زنک، سیسا، لوہا، سونا اور کوئلہ شامل ہیں۔ ایران اپنے معدنی ذخائر کے لحاظ سے عالمی سطح پر سر فہرست 10 ممالک میں شامل ہے اور کان کنی کی صنعت اس کی GDP میں نمایاں شراکت دار ہے۔ ایران کی اہم معدنیات پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نمبر آتا ہے ایران کے تانبے کا۔ ایران میں پائے جانے والا سب سے اہم دھاتی معدنیات میں سے ایک تانبا ہے۔ ایران 2500 سالوں سے تانبے کی کان کنی کے لیے جانا جاتا ہے اور اس کے پاس عالمی سطح پر تانبے کے سب سے بڑے ذخائر ہیں۔ ملک کی تانبے کی کانیں مختلف خطوں میں واقع ہیں، جن میں سب سے اہم سرچشمہ اور میڈوک ہے۔ سرچشمہ کان مشرق وسطی میں تانبے کی سب سے بڑی کان سمجھی جاتی ہے، جس کی سالانہ پیداوار تقریباً
3,40,000 ٹن سے زیادہ تانبے کی کانسٹنٹ ہے۔ مجموعی طور پر 2021 میں ایران کے تانبے کی پیداوار تقریباً 2,20,000 ٹن تھی۔ ایران کی دوسری اہم معدنیات میں زنک ہے۔ ایران زنک کے ذخائر میں عالمی سطح پر 5ویں نمبر پر ہے اور دنیا میں زنک پیدا کرنے والے سرکردہ ممالک میں سے ہے۔ ملک کی زنک کی زیادہ تر کانیں وسطی اور جنوب مشرقی علاقوں میں واقع ہیں۔ ایران میں زنک کی سب سے بڑی اہم کانیں انگوران اور مہدی آباد کی کانیں ہیں جو عالمی سطح پر زنک کی سب سے بڑی کانوں میں سے ہیں۔ صنعت میں نئی پیش رفت کے ساتھ ایران کی زنک کی پیداوار 2021 میں تقریباً 2,39,000 ٹن تک پہنچ گئی تھی۔ ایران کی ایک اور تیسری اہم معدنیات خام لوہا ہے۔ خام لوہا ملک میں عالمی سطح پر لوہے کے سب سے بڑے ذخائر ہیں جن کے ذخائر بنیادی طور پر وسطی اور شمالی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایران میں لوہے کی سب سے اہم کانیں ہیں جن کی سالانہ پیداوار 8 ملین ٹن اور 13 ملین ٹن سے زیادہ ہے۔ ایران کے خام لوہے کی پیداوار 2021 میں تقریباً 50 ملین ٹن تک پہنچ گئی تھی۔ سیسا ایران میں ایک اور وسیع پیمانے پر دستیاب دھاتی معدنیات ہے۔ ایران کا شمار عالمی سطح پر سیسا پیدا کرنے والے ٹاپ 10 ممالک میں ہوتا ہے اور اس کے پاس سیسا کے کافی ذخائر ہیں۔ ملک کی اہم سیسے کی کانیں وسطی، مغربی اور شمالی علاقوں میں واقع ہیں اور ایران کی سیسے کی پیداوار 2021 میں تقریباً 48,000 ٹن تک پہنچ گئی تھی۔ ایران کے پاس سونے کے بھی وسیع ذخائر ہیں جو اسے مشرق وسطی میں سونا پیدا کرنے والے سرکردہ ممالک میں سے ایک بناتا ہے۔ سونا زیادہ تر ایران کے شمال مغربی علاقے تقاب اور زرشوران کان کنی کمپلیکس کے آس پاس پایا جاتا ہے۔ ملک کی سب سے اہم سونے کی کانیں زرشوران کی کان ہے جو سونے اور چاندی کو ضمنی مصنوعات کے طور پر پیدا کرتی ہے۔ 2021 میں ایران کی سونے کی پیداوار 6 ٹن سے زیادہ تھی۔ ایران کے کوئلے کے ذخائر ملک کے شمال مشرقی اور وسطی علاقوں میں موجود ہیں۔ البرز، مازندران، کرمان اور سمنان ایران میں کوئلے کی کان کنی کے سب سے اہم صوبے ہیں۔ کوئلے کے سب سے اہم ذخائر کرمان اور سمنان میں ہیں۔ ایران کی سالانہ پیداوار 2021 تک تقریباً 20 لاکھ ٹن تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ مذکورہ معدنیات کے علاوہ ایران دیگر غیر دھاتی معدنیات جیسے بارائٹ، سلفر، بینٹونائٹ، سیلسٹائٹ اور بہت سی دوسری چیزوں سے مالا مال ہے جو مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ دوسرا پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے ایران کی معدنیات پر تفصیلاً گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے تیسرے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے ایران کے قیمتی پتھر۔ ایران قیمتی پتھروں سے بھی مالا مال سرزمین ہے جہاں دنیا کے چند خوبصورت اور قیمتی پتھر موجود ہیں۔ ملک کے متنوع جغرافیائی خطوں اور ارضیاتی تاریخ نے لاکھوں سالوں میں قیمتی پتھروں کی تشکیل کے لیے ایک مثالی ماحول بنایا ہے۔ ایران کی کان کنی کی طویل تاریخ کے ساتھ مل کر اس نے ملک کو عالمی سطح پر قیمتی پتھروں کے سرکردہ پروڈیوسرز میں سے ایک بنا دیا ہے۔ ایران کے اہم قیمتی پتھروں میں سے ایک فارسی فیروزہ ہے۔ ایران کے سب سے مشہور قیمتی پتھر ہے جسے پستہ فیروزی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خوبصورت قیمتی پتھر اپنے دستخطی سبز نیلے رنگ کے لیے مشہور ہے جسے اکثر روبن کانڈے نیلا کہا جاتا ہے۔ فیروزہ بنیادی طور پر ایران کے نشابور علاقے میں پایا جاتا ہے اور ایران میں 2000 سالوں سے اس کی کان کنی کی جا رہی ہے۔ فارسی فیروزی قدیم زمانے میں زیورات، آرائشی اشیاء اور یہاں تک کہ عمارتوں میں بھی استعمال ہوتی تھی۔ آج یہ دنیا بھر میں ایک انتہائی مقبول قیمتی پتھر ہے اور اس کی قدر کی تعریف ہوتی رہتی ہے۔ ایران اعلیٰ قسم کے یاقوت کا ایک اہم ذریعہ ہے جو کہ جواہرات جمع کرنے والوں اور دنیا بھر کے شوقین افراد میں مقبول ہیں۔ یاقوت کے ذخائر بنیادی طور پر ملک کے جنوب مشرقی علاقوں میں پائے جاتے ہیں، خاص طور پر بدخشاں کے علاقے میں۔ ایرانی یاقوت اپنے گہرے سرخ رنگ کے لیے جانا جاتا ہے جبکہ اسپنس مختلف رنگوں میں آتے ہیں جن میں سرخ، نیلے اور گلابی شامل ہے۔ ایران میں یاقوت کے ذخائر بنیادی طور پر آلودہ ہیں جس کی وجہ سے ان کی کان میں آسانی ہوتی ہے اور ان کے معیار کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ ایران میں نیلم بھی
بکثرت پائے جاتے ہیں جو کہ خراسان، جنوبی خراسان اور یزد سمیت مختلف علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایران کے نیلم بنیادی طور پر نیلے رنگ کے ہوتے ہیں اور ان کے نیلے رنگ کو دنیا بھر میں جواہرات کے شوقین افراد نے بے حد سراہا ہے۔ ایران اعلیٰ معیار کے نیلموں کا ایک اہم پروڈیوسر ہے اور ان کے ذخائر اب بھی نئی جگہوں پر دریافت ہو رہے ہیں۔ ایران پخراج کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے، ایک قیمتی پتھر جو کئی رنگوں میں آتا ہے بشمول پیلے، بھورے اور نیلے رنگ کے۔ اگرچہ پخراج کے ذخائر پورے ایران میں پائے جاتے ہیں لیکن سب سے اہم ذخائر یزد اور خراسان کے علاقوں میں موجود ہیں۔ عقیق ایران میں ایک وافر قیمتی پتھر بھی ہے جو مختلف رنگوں اور نمونوں میں پایا جاتا ہے۔ ایرانی عقیق ملک کے آتش فشاں علاقوں بالخصوص شمالی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ ایران کے عقیق کے ذخائر کافی متنوع ہیں جس کے نمونے دھاریوں، آنکھوں اور زگ زیگ کے نمونوں تک ہیں۔ ایرانی عقیق زیادہ تر زیورات، آرائشی اشیاء اور نقش و نگار کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح ہمارے آج کے سبق کا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے چوتھے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے ایران کی زراعت۔ ایران کی زراعت کی ایک طویل تاریخ رہی ہے اور اس نے ملک کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ زراعت ایران کی اہم صنعتوں میں سے ایک ہے اور آبادی کا ایک اہم حصہ یہ ملازمت کرتا ہے۔ ملک کی زرخیز زمین، سازگار آب و ہوا اور وافر آبی وسائل نے زراعت کے لیے ایک مثالی ماحول پیدا کیا ہے۔ ایران میں اگائی جانے والی چند بنیادی فصلوں پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نمبر گندم کا آتا ہے۔ گندم ایران میں استعمال ہونے والی بنیادی غذا ہے اور یہ ملک میں سب سے زیادہ کاشت کی جانے والی فصلوں میں سے ایک ہے۔ گندم ملک کے مختلف علاقوں میں بنیادی طور پر شمال مغربی اور شمال مشرقی صوبوں میں اگائی جاتی ہے۔ ایران میں سال میں 2 بار فصل کی کٹائی کی جاتی ہے۔ زیادہ تر گندم سردیوں کے موسم میں پیدا ہوتی ہے۔ 2020 میں ملک کی گندم کی کل پیداوار تقریباً 14 ملین ٹن تھی۔ چاول ایران میں اگائی جانے والی ایک اور اہم فصل ہے جس کی سب سے نمایاں کاشت بحیرہ کیسپیئن کے علاقے گیلان اور مازندران صوبوں میں ہوتی ہے۔ حالیہ برسوں میں اس شعبے کے لیے حکومتی تعاون کی وجہ سے ایران کی چاول کی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے اور 2020 میں ملک کی کل پیداوار تقریباً 2.4 ملین ٹن تھی، جو ایران میں عام طور پر اگائی جاتی ہے اور بنیادی طور پر جانوروں کی خوراک اور بے اختیاری میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ فصل عام طور پر ملک کے مغربی، جنوب مغربی اور شمال مشرقی علاقوں میں اگائی جاتی ہے۔ 2020 میں ایران کی کل جو کی پیداوار تقریباً 3.7 ملین ٹن تھی۔ ایران کے پھل اور سبزیوں پر بات کرتے ہیں۔ ایران اپنے لذیذ پھلوں کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ ملک میں مختلف اقسام کے پھل اگائے جاتے ہیں۔ ایران میں اگائے جانے والے کچھ مشہور پھلوں میں انار، نارنجی، سیب، خوبانی، انگور اور کھجور شامل ہیں۔ پھلوں کی کاشت ملک کے مختلف علاقوں میں ہوتی ہے، بنیادی طور پر وسطی، مشرقی اور جنوبی علاقوں میں۔ ایران سبزیوں کی ایک وسیع رینج پیدا کرتا ہے بشمول ٹماٹر، کھیرے، بینگن، پیاز اور آلو۔ سبزیاں ملک کے کئی علاقوں میں اگائی جاتی ہیں جن میں سے کچھ کی سب سے بڑی پیداوار وسطی اور شمالی علاقوں میں ہوتی ہے۔ ایران دنیا میں سب سے مشہور اور لذیذ گری دار میوے پستے پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ ملک میں پستے کی پیداوار بنیادی طور پر کرمان اور جنوبی خراسان صوبوں میں مرکوز ہے۔ ایران بنیادی طور پر پستے کی 2 اقسام پیدا کرتا ہے، کرمان اور بادامی۔ حالیہ برسوں کے دوران ایران میں پستے کی پیداوار تقریباً 2,50,000 ٹن سالانہ رہی ہے۔ ایران زعفران کا سب سے اہم عالمی پروڈیوسر بھی ہے جسے اس کی زیادہ قیمت کی وجہ سے عام طور پر سرخ سونا کہا جاتا ہے۔ ایران کے زعفران کی زیادہ تر پیداوار صوبہ خراسان میں ہوتی ہے اور یہ دنیا کے مہنگے ترین مسالوں میں سے ایک ہے۔ ایران دنیا کے 90% سے زیادہ زعفران پیدا کرتا ہے اور دنیا بھر کے مختلف ممالک کو یہ اجناس برآمد کرتا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارے آج کے سبق کا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے آخری پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا آخری پوائنٹ ہے ایران کی سیاحت۔ ایران تاریخ، ثقافت اور قدرتی حسن سے مالا مال ملک ہے اور یہ دنیا بھر کے مسافروں کے لیے تیزی سے مقبول مقام بن گیا ہے۔ ایران کے تاریخی مقامات پر بات کرتے ہیں۔ ایران دنیا کے چند معروف تاریخی مقامات کا گھر ہے جو اس کے بھرپور ثقافتی ورثے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کچھ مشہور تاریخی مقامات میں قدیم شہر بام شامل ہے جو کہ یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے جو کہ 2000 سال پرانی مٹی کی اینٹوں کے ڈھانچے کے لیے جانا جاتا ہے اور یہ قدیم کھنڈرات ہیں۔ تعمیراتی عجائبات پر بات کرتے ہیں۔ ایران بہت سے شاندار تعمیراتی شاہکاروں کا گھر ہے جن میں مساجد، محلات اور پل شامل ہیں۔ اصفہان کی
شیخ لطف اللہ مسجد اس کے پیچیدہ ٹائل ورک اور پیچیدہ نمونوں کے ساتھ اکثر ایرانی فن تعمیر کا زیور کہا جاتا ہے۔ شاہ زند جو سمرقند میں ایک مقبرہ کمپلیکس ہے، دنیا کے سب سے خوبصورت اور متاثر کن تعمیراتی ڈھانچے میں سے ایک ہے۔ شیراز میں گلابی مسجد جس کی خوبصورت گلابی ٹائلیں ہیں، زائرین کے لیے ایک اور مقبول پرکشش جگہ ہے۔ ایران حیرت انگیز خوبصورتی کے بے شمار قدرتی عجائبات کا گھر ہے، جسے صحرا، پہاڑ، جھیلیں اور جنگلات۔ دشت کاویر ایک وسیع صحرا ہے جو اپنی دلچسپ ارضیاتی خصوصیات کے لیے جانا جاتا ہے، جبکہ زگروس پہاڑ متنوع نباتات اور حیوانات کا گھر ہے جس میں فارسی چیتے جیسی نایاب نسلیں بھی شامل ہیں۔ بحیرہ کیسپین جو کہ دنیا کی سب سے بڑی جھیل ہے، گرمی سے نجات دیتی ہے اور آبی کھیلوں کے شوقین افراد کے لیے ایک بہترین منزل ہے۔ ایران کا ثقافتی منظر متحرک اور متنوع ہے جو زائرین کے لیے بہت سی سرگرمیاں پیش کرتا ہے۔ تہران بہت سے عجائب گھروں اور گیلریوں کا گھر ہے جو ملک کے فن اور ثقافت کی نمائش کرتے ہیں اور ملک کی موسیقی اور رقص کی پرفارمنس دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ایرانی کھانے اپنے منفرد ذائقے اور بھرپور تاریخ کے لیے بھی مشہور ہیں۔ ایران ایک اسلامی ملک ہے اور یہ دنیا کے چند اہم ترین مذہبی مقامات کا گھر ہے۔ مشہد میں امام رضا کا مزار دنیا کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے مذہبی مقامات میں سے ایک ہے اور ہر سال ہزاروں زائرین یہاں آتے ہیں۔ قم اور شیراز کے شہر بھی اپنے مذہبی مقامات کی وجہ سے مشہور ہیں اور یہ مذہبی زائرین کے لیے ایک لازمی مقام ہے۔ ایران کی سیاحت کی صنعت ملک میں اقتصادی ترقی کا ایک اہم محرک بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ متعدد تاریخی مقامات، تعمیراتی عجائبات، قدرتی حسن اور ثقافتی سرگرمیوں کے ساتھ ایران کے پاس دنیا بھر کے سیاحوں کو پیش کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا اسلامی جمہوریہ ایران کے وسائل پر تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے 5 پوائنٹس پر گفتگو کی۔ آج کے سبق کا پہلا پوائنٹ اسلامی جمہوریہ ایران کے تیل اور گیس کے ذخائر تھے۔ اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ اسلامی جمہوریہ ایران کے معدنیات تھی۔ تیسرا پوائنٹ جس پر آج ہم نے گفتگو کی وہ اس ملک کے قیمتی پتھر تھے۔ چوتھا پوائنٹ اس ملک کی زراعت تھی اور آج کے سبق کا 5واں اور سب سے آخری پوائنٹ اس ملک کی سیاحت تھی۔ یوں آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔